وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی علامت ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو سیدھی سی بات ہے، مال ہے، زمین سے نکلنے والے سارے اناج اور اقسام ہیں، سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پر سید السادات امام جعفر الصادق کریم ابن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں رزق سے مراد علم بھی ہے۔ القابات اور عہدوں کے فرق کو ہٹا کر ایک رزق اس طبقے کے پاس ہے جنہیں حافظ، علامہ اور مفتی اور مدرس کہتے ہیں، جو روپیہ پیسہ اور دھن دولت کی صورت میں ہے، پر ہیں دونوں ہی حضور کے غلام، اور ضروری دونوں کے لیے ہے کہ وہ دین کا کام کریں۔ تو کیوں نہ مل کے بیٹھ جاؤ اور آپس میں بات کیجئے کہ حضرت جو رزق آپ کے پاس ہے آپ وہ خرچ کریں، جو رزق ہمارے پاس ہے ہم وہ خرچ کرتے ہیں، اور مل کر سرکار کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ روانہ کیجئے، مضبوط کیجئے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان دیپوں کو جلائے رکھو، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور اگر نہ سکھاؤ گے، ایک بات تو کنفرم ہے، صحیح بخاری کی پہلی جلد جنازے والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی غالب و مغلوب کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن غلبہ ہمیشہ اسلام کے مقدر میں ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اور کیوں نہ ہوگا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے ہی اسلام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی پسند کا ہو اور مٹ جائے؟ میری طرف توجہ رکھنا بھائی، لالے ادھر دیکھو، کیسے ہو سکتا ہے اس کا پسندیدہ دین ہو اور مٹ جائے؟ ہاں، صرف ایک بات ہوتی ہے، ہر دور کے لوگوں سے سوال ہوگا۔ بدر کے دور میں بدر والے آئیں گے، احد کے دور میں احد والے آئیں گے، حنین کے دور میں حنین والے آئیں گے، موتا کے دور میں جنگ موتا والے آئیں گے، قادسیہ کے دور میں قادسیہ والے آئیں گے، کربلا والے کہ جب جب دین کو ضرورت پڑی ہم بیٹھے نہیں رہے اور ہم میدان میں آئے۔ یہ 2026 ہے، آج پھر ضرورت ہے۔ جس عالم ربانی کے عرس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی سرکار کا فرمان عام کرنا تھا، مصلی کی رونق تھی۔ اور میں نے بہت سارے حضرات سے ان کے غیرت ایمانی اور جوش ایمانی کے واقعات کو سنا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی دنیاوی عہدے کو اپنے دین کی ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ جانا تو کبھی اس کو کھاتے میں نہیں ڈالا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس ڈیوٹی اور اس چراغ کو عملاً جلایا ہے، پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اور جب پتہ چل جائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ پھر یہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وقت بہت ہو چکا اور مجھے اب خود اختتام اور رخصت کی راہ لینی چاہیے، آپ کو آخر میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ احادیث اور دین اور قرآن اور حدیث کا علم خاص فیض ہے۔ اس پر میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی کوئی منت نہیں کی کہ آپ سن لیجئے، میں سناؤں گا۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نصیب والے ہوگے اگر حضور کے میٹھے بول محفوظ کر لو۔ یہ دور وہ تو نہیں ہے جب ایک حدیث کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہو۔ میرا وقت تو وہ ہے کہ صدیوں پہلے اس بابے نے یہ کہا تھا، میں کہتا ہوں وہ بابا 2026 دیکھتا تو پھر بابا کیا کہتا، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے ہو۔ انہوں نے اس دور میں بے قدری دیکھی ہوگی تو یوں درد لکھا، اس دور کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ بابے سارے مدرسوں والے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا عبداللہ شاہ المعروف، بابا بلے شاہ قصوری نور اللہ مرقدہ قادری، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بابا پورا درس نظامی پڑھا ہوا عالم، دیکھا اس کرامت پہ کسی نے سبحان اللہ کہا ہے؟
اے ہون وچ چمٹا واڑ لے آئیے تو تسی قابو نہیں آنا، تمال لے آؤ تو تسی پھڑے نہیں جانا۔ اور ہم نے ابھی کہا کہ انہوں نے درس نظامی کیا ہے، وہ مکمل متبحر عالم تھے، مکمل عالم۔ اور یہ جو انہوں نے کہا علم و بس کری ہو یار، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا۔ یہ تو حدیث کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے، وہ علم جو نفع نہ دے، وہ علم جو نفع نہ دے، وہ کون سا علم ہوتا ہے جو نفع نہ دے؟ وہ دوسرے صوفی بابے نے کہا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہوں۔ یہ ٹاٹ والے اسکول ہوتے تھے، ابے کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اب جہازوں پہ بیٹھ بیٹھ کے یونیورسٹیوں میں سمیسٹر پڑھتے ہو، اور اگلا رزلٹ یہ ہے کہ ہاتھ ابے کے گریباں تک آتا ہے، علم و بس کری ہو یار۔ جاگو 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 جاگو۔ ہم آج قصور والوں کو بابا بلے شاہ کا سبق سنا رہے ہیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ علم کا پہلا مقصد ہے جان کر پہچان کر عمل کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ کبھی یہ وقت تھا کہ مسلمانوں کا دیش ہو اور مسلمان معاشرے میں مسلمان گھر کی بیٹی جائے اور باپ بھی گھبرا رہا ہو اور ماں بھی گھبرائی ہو کہ خیر سے واپس آ جائے، پر اب پڑھاکو زیادہ ہو گئے ہیں تو اب دھڑکا ہی دھڑکا، پریشانی ہی پریشانی۔ اب بابا کہتا ہے علم و بس کری ہو یار، چھوڑ اس علم کو کہ جس میں مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو۔ جاگتے ہو؟ جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے ہو؟ اوے یہ سیانے بابے ادھر بھی بیٹھے ہیں، پنڈال میں بیٹھے، ان سے پوچھو کہ دیہات کے اندر بیٹی کے دن رکھ دیتا تھا ایک گھر، وہ سارا گاؤں اس کا چاچا تایا ماما پھپھا بن جاتا تھا۔ پیٹیاں میں دواں گا، ٹرنک میں دواں گا، بسترے میں دواں گا، برات میں بٹھاواں گا، انہیں کہا روٹی یہ ساڑھے پیڑ دی روٹی اسی دواں گے۔ کسی باپ کی آنکھوں میں اشک نہیں ہوتے تھے کہ سارا گاؤں ہی چاچا تایا ماما بن گیا ہے، پر اب بڑے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے ہو، میت پڑی ہوتی ہے، کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ علم و بس کری ہو یار۔ جاگتے ہو؟ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ چلو بادہ کشو کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کر لائیں، انسانیت و محبت کے اس نظریے کو جو دین اسلام دیتا ہے، اور اس کی صرف ایک مثال کے جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جتنی تعلیم انسانیت کے بارے میں دین دیتا ہے، لاؤ کوئی مثال ہے تو مثال دو۔ فیض کس کا نام ہے؟ آئیے وہ دو حدیثوں کا وعدہ پورا کروں، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہیں، اور اگر سبحان اللہ ٹیبل پہ دیکھ کے کہنی ہے تو حضرت سے کہوں گا اندر سے منگوا دیں، پھر میں سجا دوں، پھر سبحان اللہ کہنا ہو تو پھر کہہ لینا، کیونکہ تانوں کرتے اعتماد گھٹ ہی ہوندا ہے۔ ایک واحد تسی عجیب مخلوق ہو سنی کہ جڑے 80 سال دے بھی ہو جاندے ہو، نہ غوث پاک دی کھیر چھڈی، نہ داتا صاحب دے مکھانے چھڈے، نہ بابے فرید دی شکر چھڈی، نہ کربلا آلیاں دا کھچڑا چھڈیا، نہ عاشورہ دی شب سبیل دا کوئی قطرہ چھڈیا، تے پھر بھی کوئی پوچھے کہ کیڑا ٹھیک ہے، دھیان دین میں نہیں پتا کیڑا ٹھیک ہے۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، نہ میری عادت ہے، یہ دکھ ہے۔ قوال عقیدے دے رہے ہیں، نقیب عقیدے دے رہے ہیں، کئی ہمارے اندر ہی نعت خواں بابے ہیں جو پہلے 60 50 سال ایک اچھی ڈگر پر اچھی چیزیں وصول کرتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو کہتے ہیں وہ عقیدے ٹھیک نہیں تھے، اب یہ نئے ٹھیک ہیں۔ پہلے فکرے رضا کے نام پر پنپتے ہیں، اور جب اچھی طرح پل جائیں تو پھر نام رضا سے چڑھتے ہیں۔ صرف زندہ حضرات کو بولنے کی دعوت ہے، باقیوں کی فاتحہ ہم پڑھ دیں گے۔ زندہ ہوتے تو یہ باتیں کیوں ہوتی؟ کوئی بوتل لے اڑا آپ میں سے؟
شکر ہے بھائی. یہ بھی آج دیکھا ہم نے کہ بوتل غائب کر گیا, کوئی بھی غائب کر دیتے ہو, یہ آج پہلی بار دیکھا. نام رضا پہ پلتے ہیں اور جب خوب پل جائیں تو پھر نام رضا سے چڑھتے ہیں. احمد رضا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی ایک عقیدہ لاؤ جو احمد رضا نے گھر سے گھڑا ہو. اگر نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل صدیق اکبر ہیں تو یہ احمد رضا کی گھڑنت نہیں ہے, رسول اللہ نے مصلی پہ خود کھڑا کر کے بتایا ہے. زندہ لوگ, صرف زندہ لوگ, باقی ہم قبرستانوں میں جایا ہی کرتے ہیں, سمجھیں گے ایک چکر اور صحیح. جاگ رہے ہو آپ؟ کسی کو اپنے مصلی پہ مسجد کے کھڑا کر دو اور کوئی کہے کہ یہ مصلی کے قابل نہیں, تو آپ کہتے ہیں ہم انتظامیہ ہوتی, ہم صدر ہوتے, سیکرٹری ہوتے. تیری اوقات کیا ہے؟ ہمارے کھڑے ہوئے امام کو گھورتا ہے. اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی, صدیق اکبر کو مصلی صحابیوں نے نہیں دیا, امام الانبیاء نے دیا ہے. لہذا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ افضل الخلق بعد الرسل, نبیوں رسولوں کے بعد افضل ذات سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کی ذات بابرکات. اور رہ گئی شانوں کو تولنے کی بات, رہ گئی عظمتوں کو تولنے کی بات, تو وہ تو کوئی حضور غوث پاک کی عظمت کو نہیں تول سکتا. میرا مرشد غوث اعظم فرماتے ہیں نہ مجھے کسی پر قیاس کرو, نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو, نہ کوئی میرے جیسا ہے نہ میں کسی جیسا ہوں. تم تو سرکار غوث اعظم کا مثل نہیں لا سکتے, صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے. نقیب کی ڈیوٹی تعارف کروانا ہے کہ یہ مولوی صاحب فلانی جگہ سے آیا ہے, یہ شعلہ بیاں ہے یا شبنم بیاں ہے. نقیب کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے میں تمہیں عقیدہ دینے لگا ہوں, پہلے پڑھو پھر عقیدہ دو. صرف زندہ لوگ. اور آپ زندہ ہوتے تو ہمیں اتنے غم کیوں ہوتے؟ نعت خاں کی ڈیوٹی مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھنا ہے. اتنی جرتیں ہو گئی ہیں اور میں حیران ہوں کہ ہم کیوں خاموش رہتے ہیں, کہ چاہے وہ خطیب ہی کیوں نہ ہو, اس کے نام کے ساتھ کتنے مرضی دم چھلے لگے ہوئے ہوں, وہ کوئی بات کہے اور آگے سے یہ کہے قرآن تو یوں کہتا ہے پر میرا ذوق یوں کہتا ہے, حدیث میں تو ایسے ہی آیا ہے پر میرا ذوق یوں کہتا. بڑا بد ذوق ہے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے ذوق کو گھسیٹتا ہے. مسلمان قرآن و حدیث کے تابع ہے. سیدنا عبداللہ بن سلام نے دو چیزاں کہا تھا, ایک ہفتے کا شکار, ایک اونٹ کا گوشت. کہا پچھلی شریعت میں حرام تھا, اس شریعت میں فرض تو نہیں کہ اونٹ کا گوشت کا اور ہفتے کو ضرور شکار کرو, لہٰذا اگر میں دو باتیں پچھلی شریعت کی بھی مان لوں تو حرج کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ. اپنی مرضیوں کی اجازت نہیں. عشق بولو, اور عشق کی بولی احمد رضا سے سیکھو. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل, ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. چلو بھائی وقت ہم نے آپ کا بہت لے لیا, دو حدیث شریف کے بیچ میں تو کئی حدیثیں سنا دیں. اب وہ پہلی حدیث پاک سنیں اس سے پہلے کہ یہاں کچھ اور اٹھایا جائے, ہم بھی جلدی راہ لیں. نبی مکرم شفیع آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات ہم نے خواب دیکھا, دھیان رکھنا بھائی ہماری طرف, رات ہم نے خواب دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہماری خدمت میں پیش کیا گیا, ہم نے خوب سیر ہو کر نوش فرمایا. سیر کو ہماری پنجابی میں رج کے پینا کہتے ہیں. سیر ہو کے نوش فرمایا, یہاں تک کہ دودھ کا اثر ناخنوں تک پہنچا, لیکن پیالے میں دودھ پھر بھی بچ گیا, اور ہم نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا. یہ خواب سن لیا.
لالے اے بائیں طرف والو کیا آپ نئی سکیم دوڑاؤ گے؟ دھیان رہے ذرا. صحابہ پاک نے عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علم. حضرت محدث قصوری علیہ رحمت کی بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا تبرک ہے. آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں. حدیث میں فرما من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے صحیح العقیدہ عالم کی تعظیم کی اس نے اپنے رب کی تعظیم کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کی توجہ رہے گی. بس یہ حضرت بس باقی بند رہنے دیں. جو ہم نے جام کھولا ہے ابھی اس کو اچھلنے دیں. جاگ رہے ہو؟ اگلی بات سنیے گا. میں نے 2 حدیثوں کا وعدہ کیا تھا. ایک آپ کو سنا دی بخاری شریف سے. اب ایک حدیث پاک سنیے جو امام سیوطی نے جامع الصغیر کے اندر نقل کی. ہم ولی مانتے ہیں کرامات کے زور پر، اور ہم نے کبھی ان مسندوں پر بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں پڑھانے والوں کو درویش نہیں مانا، جبکہ ہر درویش نے پھٹیوں پہ بیٹھ کے پڑھایا ہی ہے. وہ گنجے شکر ہوں، ہائے 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 کیا کہیں آپ سے، اور وہ غوث اعظم محبوب سبحانی. حضور غوث العالمین فرماتے درست علم حتی صرت قطبہ. ابھی ہم دین کا علم پڑھا رہے تھے کہ قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گئے. غوث اعظم مدرسے میں پڑھے، مدرسے میں پڑھایا. گنجے شکر مدرسے میں پڑھے اور پھر پاک پتن میں مدرسہ کھول کر پڑھایا. خواجہ نظام الدین اولیاء پہلے بدایوں پھر دہلی میں پڑھے پھر پڑھایا. یہ سارے مدرسوں والے ہوئے. ہاں یہ بات تھی کہ مسجد خانقاہ اور مدرسہ ایک تھے، اور اب بات یہ مسجد الگ ہو گئی، خانقاہ الگ ہو گئی، مدرسہ الگ ہو گیا. ساقی کی ادائیں بدل گئیں، میخار رل گئے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی مسجد پہ بیٹھا پیر شریعت کی مسائل کی الجھنیں بھی دور کرتا تھا اور مشکلات کے جال میں پھنسے ہوں کو نگاہ کرم ڈال کے نکال بھی لیتا تھا، اور دل میں کج پڑ جائیں تو ایک مسکراہٹ سے دل کی کجیوں کو دور بھی کر دیتا تھا. لیکن وقت بدلا کہ بانٹ دیا گیا. وقت بچانا ہے تو پھر کٹھے ہو جاؤ. گھوڑوں اور جانوروں کی بھربار آستانے کا حسن نہیں ہے. اے دیکھو ایک بندے نے صرف پچھے اوتھے رولا پایا جڑا ویکھدا بھی نہیں، تے تسی ایڈی جرت والے ہو کہ ہنے منہ پھیر لیا. لو اے تہاڈا ہے رولا. پھر گھراں چ بہ کے فیس بکاں تے لکھ دینے کہ اگے کیوں نہیں ودھدے ہو. تسی بیٹھیاں منہ پرت دے ہو، تہاڈے پیچھے اگے ودھنا ہے. جیڑے سامنے بہ کے ہی منہ پھیر لین پردے پیچھے کسی کملے دی آواز تے. یہ مذاق نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. تواڈے تے چائنا دے موبائل نے کدی بھی بند ہو جان تے دوجیاں نو دھوکھے دیندے ہو کہ اسی تواڈے نال ہاں. او جڑے ہونی تواڈے منہ نہیں سدھے، تسی کتھے نال ہونا ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک آواز آئی وہی کملا کو دال بیچن والا ہونا ہے. یہ رونے کی بات ہے. آپ اس پہ اب بھی مسکرا رہے ہیں تو آپ کا مزید مزاج عیاں ہو رہا ہے. اور اب یہ ان بابوں کی نظر کروں، یہ جو میں نے ابھی دردن سے ابھی سہا ہے. حضرت رومی نے مصرفی میں لکھا کہ ایک بندے نے ایک عورت کو دیکھا جو حسینہ ماجبینہ تھی اور اس کے قدموں میں بیٹھا. بولی کیا ہے؟ کہا بس تجھے دل دے دیا، جان دے دی، تیرا ہو گیا، تیرے جیسا دیکھا ہی نہیں، پھر کبھی کو دکھے گا نہیں، اب یہیں مرنا ہے، یہیں جینا ہے. تو اس عورت نے کہا تو نے ابھی میری بہن کو نہیں دیکھا، وہ حسن میں مجھ سے بڑھ کر ہے، میں خود اس کے حسن کی قائل ہوں اور مدح گو ہوں، اور لو وہ میری بہن آ ہی گئی. تو اس بندے نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا. رومی پاک فرماتے اس عورت نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہا بے شرم، ابھی کہتا تھا کہ دل مجھے دے دیا، جان مجھے دے دی، اور میں نے غیر کا قصہ کھولا تو نے میرے ہی سامنے ابھی منہ موڑ لیا. حضرت رومی نے نتیجہ یہ نکالا ہے گل مدینے والے نال عشق دیاں کرنا ہے تے اکھاں کسی اور نہ رلانا ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنو. پل صراط پر میرے کریم نے فرمایا علیہ السلام، 3 چیزیں ہیں، 1 عشق، 2 محبت، 3 محبت. 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 3 محبت
ओ भाई सजे पासे आले हो, 6 घंटे रौला ना बनाई रखा करो, सीधे होकर रहा करो। कोई थोड़ी जी अकल भी सीखो। समझ आई है तुहानू? हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया, पुल सिरात पर आलिम और आबिद इकट्ठे होंगे। आबिद से कहा जाएगा गुजर जाओ, आलिम से कहा जाएगा रुक जाओ। दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करते थे उसकी शफात करके उसे जन्नत में साथ ले जाओ। मैं हज़रत मुहद्दिस कसूरी नव्वरल्लाह मरक़दहू के साहबजादा वाला मर्तबत को, पूरे ख़ानदान फैमिली को, पूरे खानवादे को जो जा बजा हज़रत मुहद्दिस कसूरी के रोशन किए हुए चरागों को रोशन रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, मुबारकबाद देता हूँ। और आपसे गुजारिश करूँगा कि बुज़ुर्गों को मत भूलना और असल हीरोज़ की कदर करना। जो कौमें मोहसिनों की कदर नहीं करती वो मोहसिन कुछ भी होती हैं और फिर कभी तरक्की पे गामज़न भी नहीं होती।